بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو. سامعین کرام، آج 2 نومبر ہے اور ہفتے کا دن ہے. بڑا اہم علاقے، بڑے اہم خبریں جو اس وقت کے وہ آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں. سب سے پہلے ان خبروں کے خلاصے آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ ذرائع کے مطابق بات کریں گے. خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ خان سرخرو کمپنی کو شکست، مقبولیت تسلیم، بڑی پیش رفت. نومبر اہم ترین، خان کی سارے کیسز ختم ہو رہے. یہ جو نومبر کے 10 سے 15 دن ہے یہ انتہائی اہم ہے. جبکہ توشہ خانہ کیس 2 فرد جرم کی بجائے بریت کا درخواست دائر ہو گیا. منصور گروپ حکومت پر باری، مشکلات پی ڈی ایم بڑھ گئی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن خان کا نام شامل نہ کرنا یونیورسٹی کے خلاف قانونی چارجوئی کا بھی سامنا ہے. جبکہ نواز شریف امریکہ سے بڑا بے مروت، بڑا مایوس اور بڑا دل برداشتہ ہو کے واپس آیا ہے اور آخر کار اداروں کو ایک دفعہ پھر تنقید کا نشانہ بنا. 26 آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ ایک اور درخواست بھی دائر ہو گئی ہے. جوڈیشل کمیشن بڑی پیش رفت، کمیٹی مکمل ہو گئی ہے. کون کون کمیٹی میں شامل ہے یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا. جبکہ 8 نومبر تحریک انصاف 2 جلسوں کا اعلان بھی کر چکے. وہ کس کس جگہ ہیں یہ بھی ایک خبر آپ لوگ کو دوں گا. جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کے خلاف کے پی کے میں مقدمہ بھی درج ہو گیا. اب مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب پاکستانیوں سے، سب بھائیوں سے، بہنوں سے جو میری آواز سن رہے ان سے مجھے بانہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک لازم کیا کرے اور اگر دل کرے تو اس پہ ان باکس میں کمنٹس بھی لکھ لیا کرے، کیونکہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز آپ لوگ تک نہ پہنچے. تو لہٰذا آپ لوگ کا کمنٹس، آپ لوگ کا لائکس اور سبسکرائب بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خان کی. کل کی ولاگ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ خان 2 دن سے خاموش. اب خاموشی میں ان سے بے تحاشا ملاقاتیں کی گئی ہے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا گیا، ان کے پاؤں پہ پڑنے والے کچھ لوگ بھی ہیں کہ خدا را. اور یہ حکومت اور پی ڈی ایم اور خاص لوگوں کی ترجمان نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، اس کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے کہ اب یہ خان کو منتیں سماجتیں کر رہے کہ آپ کی مقبولیت تو ہم ختم نہ کر چکے، آپ کی جو سوچ تھی اس کو ہم زوال پذیر نہ کر چکے، آپ کا جو جذبہ تھا اس کو ہم نے ڈاؤن نہیں کیا، تو لہٰذا آپ ہماری طاقت کو بھی تسلیم کرے. بس کرے یہ دو روی، یہ ناراضگی ختم کرے. ہم آپ کے آنے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. آپ حکومت کریں لیکن ہماری طاقت کو ختم نہ کریں، کیونکہ خان کی مقبولیت اب بڑے بڑے تسلیم کر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے، جو پاکستان کی جغرافیائی حالات ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ممالکوں کی جو انسانی حقوق پہ اور انصاف پہ مبنی اپنے ترقی پذیر ممالک ہیں، ان میں سے جو آوازیں اٹھنے لگی ہیں تو اس لابی کو اب یہ لوگ شکست نہیں دے پاتے. آپ لوگ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ سابقہ آرمی چیف نے امریکہ کی جس طرح پش پناہی کی، اس کے ساتھ لابنگ کی اور عمران خان صاحب کی حکومت گرائی. پھر یہاں کے جو دوسرے پارٹیوں میں جانے والے تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں، ان کے گھروں میں بھی امریکہ کے خاص لوگوں نے ملاقاتیں کی، ان کو یقین دہانی کرائی کہ عمران خان صاحب کو تو ہم سائیڈ لائن کرانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ اپنے لیے کوئی اور پارٹی نکال لیں. آن ریکارڈ یہ خبریں ہیں. لیکن اب اس ٹائم کا جو بائیڈن، کیونکہ یہاں کے
طاقتوروں نے تو نواز شریف اور زرداری صاحب کو چنا، اگرچہ اور بھی بہت سے آپشن تھے، لیکن وجہ یہی تھا کہ ان کے جو بائیڈن کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس کو سیول اعزاز سے نوازا تھا۔ پھر جو بائیڈن کا جو سفیر تھا ڈونلڈ لو، اس نے سائپر میں جو دھمکی دی تھی، پھر عمران خان صاحب کے اڈے نہ دینے کا، ابسولوٹلی ناٹ کی انٹرویو، یہ ساری چیزیں ان کو چبھنے لگی، کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مرد مجاہد نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو انکار کیا تھا۔ یہ پھر کس طرح ان کو زیب گیا کہ ہماری بلی اور ہمیں میوں، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اب ایک مرد مجاہد کے ساتھ سامنے ہے۔ پھر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی، اور پھر وہاں سے سائپر اور ساری چیزیں اور الیکشن اور اس ساری نظام کو لپیٹ کر نواز شریف اور زرداری صاحب کی جولی میں ڈالی۔ لیکن اب اس سٹیج پہ اب حکومت کو بھی، پارٹیوں کو بھی اور اداروں کو بھی یہ یقین دہانی ہو گئی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی مقبولیت کو ختم نہ کر پائیں، تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا پیس سیونگ دے، ہماری طاقت کو ایکسپٹ کر لے۔ ہم ان کی بڑی خدائی کو ایکسپٹ کر لیتے، لیکن ہماری چھوٹی سی طاقت کو ایکسپٹ کر لے۔ اور عمران خان صاحب نے جس طرح 2 دن خاموش تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ، حکومت پہ تنقید نہ کریں، آج اس نے دونوں کو لپیٹا، آج اس نے معیشت کے بھی اوپر بات کی، آج بھی اس نے سب چیزوں کے اوپر بات کی، جبکہ دوسری طرف اب عمران خان صاحب کی یہ جو نومبر کا 10-15 تاریخ ہے، حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ آرمی جو عدالت ہے اس میں کیسز لے کے جائیں گے، یا عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی۔ اب سلمان اکرم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب، کیونکہ نومبر میں اب حکومت کے پاس اور کوئی آپشن رہتا نہیں ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 کا میاں گل اورنگزیب کی عدالت میں اس کی بریت کی درخواست بھی لگ گئی ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اب حکومت کے پاس اور کوئی کیس نہیں ہے۔ جبکہ لاہور کے اگر ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو وہاں کا جو چیف جسٹس ہے اس نے حکومتی وکلاء سے یہ درخواست کی کہ اب مزید میں آپ لوگ کو وقت نہیں دیتا، کیونکہ میں جس طرح روسٹم کو دیکھتا ہوں تو اس پہ آپ لوگ کی ایکسکیوز اتنے بڑھ گئے کہ اب اس کیس کو میں منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ 9 مئی میں تقریباً 98% لوگ ضمانت پر رہا ہو چکے، اور یہ چند لوگ ہیں، اور وہ بھی تقریباً 1-2 دن میں اس نومبر کے پہلے ویک میں وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ پیش رفت ہے، جبکہ دوسری طرف منصور علی شاہ کی بھی جو گروپ ہے وہ حکومت پہ باری ہے۔ اب حکومت تو 27 آئینی ترمیم ججز کو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے تو سینٹ سے پاس کیا، اب اسمبلی سے اس نے اس بل کو پاس کرنا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کی بھی بڑی پیش رفت ہوئی، کمیٹی پوری ہو گئی۔ اب کمیٹی میں کون کون گئے؟ سینٹ سے شبلی پراز، اسمبلی سے عمر ایوب، چیف جسٹس، ان کے ساتھ 3 سینئر ترین ججز، اس طرح پیپل پارٹی نے ایچ نائک کو، اور پھر نون لیگ نے ایک اور کو۔ جب یہ ان کی پینل اور اس کی نمبرنگ کو آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ 7 چیف 7 10 7 8 کے حساب سے ایک طرف حکومت کے اوپر یہ ایک وار ہے، کیونکہ اب اس کے بعد اگر یہ ہو گئے تو آئینی ترمیم کا جو کمیشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، پھر حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر سپریم کورٹ نے فل بینچ بلا کے اس آئینی ترمیم کو سامنے رکھا تو میرے خیال سے آئینی ترمیم بھی پھر چلنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن دائر ہو گئی ہے۔ اب ایک تو یہ ہو گئی ہے، دوسرا تحریک انصاف آج سوابی میں گرینڈ جرگہ بھی بلایا گیا، وہاں علی امین گنڈاپور نے ڈو اینڈ ڈائی کا اعلان بھی کر دیا۔ اب تحریک انصاف ایک بڑا تحریک شروع کرنے کا اعلان بھی کر چکے۔ اب اس کے پس منظر میں سب سے بڑا جو 2 جلسوں کا اعلان کیا، ایک ہے پشاور میں
اور دوسرا ہے کوئٹے میں. اب وہاں کے میدان سچیں گے, وہاں کے پی ٹی آئی کے, وہاں کے خان کے پیار کرنے والے لوگ اس جلسے میں شریک ہوں گے. اب حکومت کے لیے یہ بھی ایک درد سر بنی ہوئی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب امریکہ سے بھی بڑے بے مروت, بڑے مایوس اور بڑے دل برداشتہ ہو کے واپس آئے, کیونکہ وہاں ان کی دال نہ گلی. اب اس نے آتے آتے اس نے کہا کہ بہت سے راز, بہت سے چیزیں میرے دل کے اندر ہی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ حکومت چلے تو میں خاموش رہوں گا, کسی کو اشارہ دیتے ہوئے. اگر حکومت گئی تو میری بھی پھر زبان کھل جائے گی. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا امریکہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی ملاقات کی, لیکن جو بائیڈن اب ذہن سے پارے ہو گئے, اس نے نواز شریف صاحب کو پہچاننے سے انکار بھی کر دیا. اب دوسری طرف ٹرمپ کی پارٹی ہے, ان سے بھی ملاقات کر رہے. اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ دونوں میں کوئی بھی ایک آ جائے تاکہ ہمیں معافی تلافی مل جائے, کیونکہ وہ بار بار انسانی حقوق کی باتیں کر رہے. اب ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوں گے. دوسری طرف خان کی کیسز بھی دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان قریب وہ جیل سے بھی باہر آ جائیں گے. اب ان کو اپنی سیاست کو طول دینے کے لیے یا اپنی سیاست کو دوام دینے کے لیے, جس طرح نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو سامنے لانا چاہ رہی ہے, جبکہ زرداری صاحب بلاول صاحب کو. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا ان کے آنے والے دنوں میں سیاست چل پائے گی یا نہیں. لیکن آخرکار خان ہی خان ہے. خان کی مقبولیت نے پاکستان نے بھی تسلیم کی اور پاکستان کے باہر ممالکوں نے بھی تسلیم کی. اب دیکھنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کیا جو لیگل ٹیم ہے, اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کر رہے کہ خان کا نام الیکشن سے کس طرح باہر کیا, الیکشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا. جواز ہمیں بتائیں گے, دلیل ہمیں دیں گے, کس کے کہنے پہ ہوا, کیوں کیا گیا, اور آخرکار ایک ملک کا سب سے لیجنڈ بندہ, فلاحی تنظیموں کا سب سے بڑا تنظیم چلانے والا بندہ, اور ایک سابقہ کرکٹر, ایک لیجنڈ, اس کو آپ لوگ کس طرح نامینیٹ کر سکتے اور اس کے بعد پھر اس کی ٹرمینیشن کر لیتے ہو. تو یہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف ایک قانونی چارہ جوئی ہوگی. لیکن آخرکار سپریم کورٹ میں بھی سب چیزیں اپنے پورے تند و تیزی کے ساتھ اپنی طرف گامزن ہے, کیونکہ وہاں کے جسٹس پائیجیسا صاحب کے جو ججز تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, ان کے جو باقیات تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, جو انصاف میں خلل تھی ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اور آج لاہور میں جیل خانہ جات کے بارے میں بھی چیف جسٹس یحییٰ اپریدی صاحب نے میٹنگ کی, جس میں نیلم چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کی اور وہاں کا اور چیف جسٹس ساتھ اس میٹنگ میں شامل تھے, کیونکہ وہاں کے جیلوں پہ لوڈ بہت ہے. کیسز 38,000 زیر التوا کیسز ہے, وہاں گنجائش ہے 30 سے 40,000, اور وہاں قیدی رہ رہے 60 سے 65,000. تو وہ بھی کوشش کر رہے کہ ان کا بھی سارٹ آؤٹ کر کے جلدی اس کا بھی کوئی حل نکال دے. لیکن آخر میں وہی بات, جو بھی ہو پاکستان کے بارے میں نے سوچنا ہے, آپ نے سوچنا ہے. بے روزگاری مجھے بھی ہے, آپ لوگ کو بھی ہے. مہنگائی کا سامنا مجھے بھی ہے اور آپ لوگ کو بھی ہے. ملک میں آئین اور قانون کا سامنا میں بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ. لیکن ادارے سارے پاکستانی ہیں, سارے پاکستانی لوگ ہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, آپ لوگ کا دل بھی پاکستانی ہے, آپ لوگ کا دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, میرا دل بھی دھڑکتا ہے. لیکن اللہ کرے کہ جو اقتدار کے خاتمے ہو, اقتدار کے سیٹ پہ برجمان ہو, یا
کسی پاورفل سیٹ پہ ان کے منہ سے ان کے ذہن سے ایک الفاظ نکلے اور وہ الفاظ ہو پاکستان، اگر وہ بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہے تو ہمیں، یہ سرزمین ہے تو ہمیں، یہ ہماری مادر وطن قائم دائم رہے گی تو ہمیں، باقی سارے مفاد پش پہ ڈال کے صرف اور صرف سچی نیت کے ساتھ پاکستان کے لیے محنت کرے تو امید ہے انشاءاللہ پاکستان میں جو آئینی سیاسی بحران اور معاشی بحران ہے ان سے ہم ان کو نکال سکتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔